الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی کا سوال ہے کہ میری شادی ہے، پلیز سنت سے ثابت کوئی دعا بتا دیں جو میں نکاح اور رخصتی کے موقع پہ پڑھ سکوں۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے موقع پہ جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ شادی ایک خوشی کا موقع ہے، اور اس موقع پہ اس رب کو یاد رکھنا جس نے یہ خوشیوں کے موقع فراہم کیے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور شاید ایسے ہی مواقع کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، مزید دوں گا، اور اگر میری نافرمانی کرو گے، نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو شادی کے موقع پہ اپنے آپ کو شریعت کی حدود میں رکھنا اور شریعت کے مطابق امور سر انجام دینا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور اس لحاظ سے یہ سوال بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے تو وہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس خیر کا جو اس میں موجود ہے، اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شر سے بچنے کے لیے جو اس میں موجود ہے، اور اس شر سے بچنے کے لیے جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور پھر جب اپنی بیگم سے صحبت کرنے لگے، ہم بستری کرنے لگے، تب وہ دعا پڑھے جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے اور جسے امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اپنی بیگم سے تعلقات قائم کرے تو وہ اگر یہ دعا پڑھ لے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو اس صحبت کے نتیجے میں اگر اولاد پیدا ہوئی تو اس اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھنا اور شیطان کو اس اولاد سے دور رکھنا جو تو ہمیں دے گا۔ تو یہ بہت ہی شاندار دعا ہے، اس کا اور پہلی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی رہا یہ سوال کہ نکاح کے موقع پہ جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے،